كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک ہے، عقیدہ ہے، اور بریلوی ہماری نسبت ہے. یہ نہیں کہ ہم سارے بریلی کے رہنے والے ہیں، بلکہ ہمیں منسوب بریلی ہندوستان کے ایک شہر سے کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلی میں ایک عشق و محبت کا تاجدار آیا، جنہوں نے دنیا کو مزاج دیا، دنیا کو ایک سبق دیا، ایک درس دیا، رہنے کا سلیقہ سکھایا، اور فرمایا کہ تم کہتے ہو میں اس کے لیے جیتا ہوں، اس کے لیے جیتا ہوں، فلاں کے لیے میں جیتا ہوں، فلاں کے لیے یہ کام کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے. انداز دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، فاضل بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام محمد رضا کا انداز دیکھیں. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. ناموس رسالت کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے ناموس رسالت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ناموس رسالت کہتے ہیں حضور کی عزت کو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور کی عزت کا دوسرا نام ناموس رسالت ہے. اور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیا انداز ہے ان کا، کیا انداز ہے. ساری زندگی آپ نے حضور کے نام پہ قربان کر دی. اپنی تعلیمات، اپنے مواعظ، اپنے اسباق، اپنے دروس میں صرف حضور کی محبت کو بیان کیا، حضور کے عشق کو بیان کیا. اور آپ کا یہ مطمع نظر تھا، آپ کی یہ منزل تھی، آپ کا یہ مقصد تھا، آپ کا یہ مدعا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ٹھنڈا بولے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان نہیں. آج بعض بد عقیدہ لوگ نہ ہمیں تانا دیتے ہیں، آنے جی وارسی صاحب سرکار نے عشق نہیں گلاں بس رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں رہ گیا، حضور کی محبت کی باتیں رہ گئی ہیں بس اور کچھ نہیں رہ گیا. اور میں انہیں کہتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کی تعریف بھی کیا کریں نا جناب. میں نے کہا حضور کی تعریف سب سے زیادہ خدا کی تعریف. جس نے حضور کی تعریف کی ہے گویا کہ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے. یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے کہ اس نے آسمان کا یہ خیمہ لگایا، یہ اللہ کی تعریف ہے اس نے زمین کا بچھونا بچھایا. اللہ کی تعریف ہے اس نے یہ بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طور پہ زمین میں گاڑ دیے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین ہلتی تھی تو اللہ نے یہ پہاڑ لگا کے اس میں میخیں لگا کے اسے پکا کر دیا. یہ خدا کی تعریف ہے. اللہ نے گل اگائے، پھول اگائے، طرح طرح کے چمن ہیں، باغات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی تعریف ہے. اللہ نے انسان بنایا، انسان صرف اور صرف اپنی تخلیق کو دیکھے، تخلیق کے ایک ایک حصے میں خدا کی قدرتوں
قدرتیں نظر آتی ہیں، اللہ کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، بس چلتے ہوئے بات ہاتھوں ہاتھ آ گئی، میں کرنا چاہتا ہوں، هو اللہ الخالق، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، الباری وہ ہے اللہ جس نے روحوں کی، المصور اللہ وہ ہے جس نے تصویر بنائی۔ ہم بھی تصویر بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تصویر میں بھی بناتا ہوں، میں کیا مولا اسی بھی بنائیے، تم ہی بناویں، فرق تے کوئی نہیں فرمایا، بڑا فرق ہے۔ میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، میں رازق ہوں، تم مرزوق ہو، میں مسجود ہوں، تم ساجد ہو، میں معبود ہوں، تم عابد ہو، میں رب ہوں، تم بندے ہو، میں داتا ہوں، تم سائل ہو۔ میرا تصویر بنانا اور ہے، تمہارا تصویر بنانا اور ہے۔ مولا کیا اور ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا تم بناتے ہو تو ان کی شکلیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، میں نے کروڑوں اربوں تصویریں بنائی ہیں، شکلیں تو دور کی بات ہیں، انگلیوں کے نشان بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ نادرا والوں سے جا کے تسلی لے لے، ہر بندے کے انگلی کے جو پورے ہیں، نشان ہیں، وہ دوسرے بندے سے نہیں ملتے۔ یہ خدا کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے، خدا کی تعریف نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ تصویر بنانے کے لیے یہ قانون ہے کہ تصویر بیٹھ کے بنائی جاتی ہے، کیمرہ میرے سامنے ہے، تصویر بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن یہ اگر ویڈیو لے کے چل پڑے، کیمرہ لے کے بھاگ پڑے تو تصویر نہیں بن سکتی۔ تصویر کے لیے قانون ہے کہ کسی جگہ کا قرار ضروری ہے، سکون ضروری ہے، تب تصویر بنتی ہے۔ میں نے کہا مولا ہم بھی بناتے ہیں، تو بھی بناتا ہے، فرق کیا ہے؟ فرمایا تم بناتے ہو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، میں بناتا ہوں ماں کے رحم میں۔ تصویر کے لیے یہ قانون ہے، تصویر کے لیے یہ قانون ہے کہ مولا تو بھی بناتا ہے، ہم بھی بناتے ہیں۔ فرمایا فرق ہے بنانے اور میرے بنانے اور آپ کے بنانے میں، تمہاری تصویریں بولتی نہیں، میری تصویریں باتیں بھی کرتی ہیں، میری تصویریں سنتی بھی ہیں، میری تصویریں سمجھتی بھی ہیں، میری تصویریں چلتی بھی ہیں۔ مولا تو بھی بناتا ہے، ہم بھی بناتے ہیں۔ فرمایا ہاں بناتے ہیں، لیکن تم بناتے ہو پینا فلیکس پہ، تم بناتے ہو کاغذ پہ، تم بناتے ہو آرٹ شیٹ پہ، تم بناتے ہو گرافکس کے پیپر پہ، تم بناتے ہو کپڑے پہ۔ مولا تو کہاں بناتا ہے؟ فرمایا میں بناتا ہوں پانی کے قطرے پہ۔ پانی کے قطرے پہ جو تصویر بنائے اسے رب کہتے ہیں، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ پانی کے قطرے پہ، پانی پہ تصویر نہیں بن سکتی۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے پانی کے قطرے پہ تصویر بنائی ہے۔ تصویر کے لیے یہ قانون ہے کہ تصویر اجالے میں بنتی ہے، روشنی میں بنتی ہے، لائٹ پہ بنتی ہے، اندھیرے میں نہیں بنتی۔ جب تک اندھیرا ہو تصویر نہیں بن سکتی۔ اگر کمرے میں اندھیرا ہے تو آپ جب تک موبائل کی بیٹری آن نہیں کریں گے تصویر نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں فلش آن کر دیں، فلش ہوگا تو تصویر بنے گی۔ مولا تو بھی بناتا ہے، ہم بھی بناتے ہیں۔ فرمایا ہاں تم بناتے ہو دن کے اجالے میں، مولا تو کہاں بناتا ہے؟ فرمایا لم یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تم بناتے ہو اجالے میں، میں بناتا ہوں 3 اندھیروں میں۔ کتنے اندھیروں میں؟ ایک بار ذرا کہہ دیں، 3 اندھیرے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک ماں کے پیٹ کی جھلی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا تم دن میں بناتے ہو، میں 3 اندھیروں میں بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان جب پہلی بار کام کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ مصور کہتے ہیں جو فوٹوگرافر ہو، عربی میں اسے مصور کہتے ہیں جو فوٹو کھینچتا ہو، انجینئر کہتے ہیں جو نقشے بناتا ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں جو مریضوں کو چیک کرتا ہو، مستری کہتے ہیں جو دیواریں کھڑی کرتا ہو، نعت خوان کہتے ہیں جو خوبصورت طریقے سے نعت پڑھ لیتا ہو، خطیب کہتے ہیں جو اچھی تقریر کرنا جانتا ہو، قاری کہتے ہیں جو تجوید اور تلفظ کے قواعد کا خیال رکھ کے قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ لیکن جو بندہ ڈاکٹر ہے، زندگی میں کوئی تو ایسا وقت ہوگا کہ اس نے پہلی بار کسی مریض کو چیک کیا ہوگا۔ جو خطیب ہے پہلی بار اس نے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا اس نے پہلا خطاب کیا ہوگا۔ جو قاری ہے پہلی بار اس نے کان پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھا ہوگا۔ جو نعت خوان ہے کہیں کسی محفل میں کسی جگہ مائک کے سامنے اس نے پہلی بار حضور کی ثنا خوانی کی ہوگی۔ انجینئر جو ہے کوئی تو ایسا نقشہ ہوگا جو سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ کیا ہوگا۔ جو ڈاکٹر ہے اس نے پہلی بار کسی موقع پہ کسی مریض کو چیک کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہوں مصور، اور جو مصور ہے اس نے سب سے پہلی کوئی تصویر تو بنائی ہوگی نا۔
جو مصور ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری بھی بنائی، میں نے ساری کائنات کی تصویریں بنائیں، لیکن کوئی تو تصویر ایسی ہوگی نا جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی ہوگی، میں اس تصویر کا نام بتانے لگا ہوں، بولیں تو آپ کی مرضی، نہ بولیں تو میری زبردستی اور زور نہیں۔ وہ تصویر جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی ہے وہ تصویر ہے احمد مجتبیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی۔ اچھا ادھر تک بندہ جدوں کام کرا نا پہلی واری تے وہ پہلی واری پرفیکٹ کام نہیں کر سکنا، پکی گل ہے۔ مینوں یاد ہے جدوں میں پہلی واری تقریر تے کھلوتا سا، مائک میرے سامنے سی تے میں پیا کمنا سا، ادھیاں گلاں ٹھیک کیتیاں، ادھیاں گلاں غلط کیتیاں۔ اور اسی طرح جو ڈاکٹر پہلی بار چیک کرتا ہے وہ کسی سینئر سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ میری تشخیص میں آیا ہے، میں اسے کون سی دوائی دوں۔ جو مستری پہلی بار دیوار کھڑی کرتا ہے، پہلی بار وہ گز لا کے لیول نہیں سیدھا کر سکنا، پنجویں واری چھویں واری جا کے وہ گز لانا ہے، پھر لیول سیدھا ہونا ہے۔ پہلے بندہ کام کرے ڈنگا، پھر تریڈا، پھر سیدھا۔ اللہ فرماندا ہے میں پہلی واری سیدھا نہیں کیتا، ہائے 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 ہائے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، پہلی واری سیدھا کیتا ہے۔ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک دن جبریل میرے کو لایا، آکھے لاندے چڑھ دے نو میں ٹونڈ آیا، خطہ زمین دا سارا جگایا، آدم تو لے کے چھوڑی کوئی کسر نہیں، محمد تو ڈٹھا افضل کوئی بشر نہیں، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضور کی تعریف کرنا خدا کی تعریف کرنا سب سے بڑی تعریف ہے خدا کی، اور اعلیٰ حضرت نے یہ مزاج ہمیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ انداز ہمیں سکھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مولا وہ رب جس نے تجھے ہماتن کرم بنایا، ہمیں مانگنے کو پھر تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی انداز سکھایا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان، آپ فرماتے ہیں یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ ساقی نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، خم بھی نہ ہوتا، بزم توحید دنیا بھی نہ ہوتی، تم بھی نہ ہوتا، تو بھی نہ ہوتا۔ اور ایک اور شاعر ہے، اس نے تو کمال ہی کر دی ہے، کہتا ہے یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے یوں ہی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں پھر سے تردد ہوتا، نہ دشت و جبل تیرے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی کے لیے موسیٰ طور پہ پہنچے، پھر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ ایک بار کہہ دے یار سبحان اللہ، حصول وحی کے لیے موسیٰ طور پہ پہنچے، پھر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ یہ انداز ہمیں صحابہ نے سکھایا، قسم خدا دی، حضور کی ناموس اور عزت کی بات یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، یہ داتا علی کی بات نہیں ہے۔ آج جو ہم انڈیا میں بھونکنے والوں کے خلاف کھڑے ہیں، آج ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کے مقابلے میں جو ہم کھڑے ہیں، ناموس رسالت کے دشمنوں کے خلاف جو ہم کھڑے ہیں، یہ ہمیں سبق صرف باب خادم رضوی نے نہیں سکھایا، داتا علی نے نہیں سکھایا، مہر علی نے نہیں سکھایا، خدا کی قسم رکھو میرے سر تے قرآن، یہ سبق ہمیں یار غار مدار حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہے، حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے، حضرت عثمان نے سکھایا ہے، خندق کے میدان میں ہمیں مولا علی نے یہ سبق سکھایا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان نہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ علامہ محمد اقبال پروفیسر صاحب دا ہاتھ اٹھے ہے، دیکھ لو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا یار۔ خیمہ افلاک کا استادہ
اسی نام سے ہے، نبض ہستی میں تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ حضور ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ میرے نبی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور میں یہ بات بڑے وثوق سے، بڑی ذمہ داری سے، بڑے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام قسم خدا کی اپنے بچوں کے مسئلے میں، اپنے والدین کے مسئلے میں، اپنی ذات کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہوتے تھے جتنے حضور کے بارے میں سیریس ہوتے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضور کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا تھا، صحابہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ آج جو ہم نعرہ لگاتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ کا، یہ نعرہ ہمیں عبداللہ بن رواحہ نے دیا ہے، یہ نعرہ ہمیں حبیب بن زید نے دیا ہے، یہ نعرہ ہمیں مولا علی نے دیا ہے، یہ نعرہ ہمیں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا ہے۔ چلو حضرت مغیرہ کی بات آ گئی، ایک بار سبحان اللہ بولے، میں واقعہ سناتا ہوں۔ ہاں، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ کفار مکہ کی طرف سے حدیبیہ کے میدان میں، حدیبیہ کے مقام پہ ان کا قاصد بن کے آیا۔ کافروں نے اسے بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ فوج کتنی ہے، جاسوس کتنے ہیں، کیا انداز ہے، کتنے نیزے، کتنا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے۔ وہ حالت جاننے کے لیے نا جاسوس بن کے ان کا قاصد بن کے آیا، اور اتھے آ کے جڑا اس نے منظر ویکھیا، ہائے ہائے ہائے، وہ منظر بڑا عجیب ہے۔ امام بخاری نے الجامع میں، حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں، اور دیگر بہت سارے حضرات نے اسے بیان کیا ہے۔ اس نے جا کے جو مکے میں ان حضور کا حال سنایا، صحابہ کا حال سنایا، وہ بڑا عجیب ہے۔ اتھے گیا نا مکے، سرکار کو واپس ہو کے حالات شالات جان کے گیا، انہوں نے جا کے کہندا ہے واللہ لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ما رأيت يعظم اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا واذا تكلم خفضوا اصواتهم واذا امرهم ابتدروا امرا واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء واذا تنخم رسول الله نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدا۔ مکے والوں کو جا کے قسم اٹھا کے کہتا ہے، مکے والوں میں نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، میں قیصر روم کے پاس بھی گیا ہوں، میں ایران کے کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے ان کے غلاموں کے حالات دیکھے ہیں، ان کے چاہنے والوں کا انداز دیکھا ہے، لیکن مکے والوں مجھے لات کی قسم، مجھے خدا کی قسم، مجھے بتوں کی قسم، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا عزت میں نے حضور کے صحابہ کو کرتے دیکھا ہے حضور کی، اتنا میں نے اور دنیا میں کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا عزت ہوتا۔ اس نے کہا کیسے دیکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں جب گیا ہوں نا ان کی بارگاہ میں، ان کے پاس میں گیا ہوں، میں آپ کی طرف سے قاصد بن کے گیا ہوں، میں نے وہاں جا کے حال یہ دیکھا ہے کہ جب حضور بات کرتے ہیں تو 1400 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ایسے لگتا ہے ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہیں، اگر ہلیں گے تو وہ چڑیاں کہیں اڑ نہ جائیں، ایسے خاموشی سے بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، جب سونا حکم کرتا ہے تے 1400 وچوں ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ پہلے میں ہی جا کے اپنی پلکاں پیش کراں، اور یہ گلاں تے عام سن۔ میں جس گل تے حیران ہویا اوے مکے والے او اے ہے وَإِذَا تَوَضَّأَ، جدوں سونا وضو کرنا ہے تے اس نے وضو نہ پانی تھلے نہیں ٹہن دینے تے دوڑنے، وضو نے پانی واسطی نس پینے، ہک بھی اگے ہاتھ کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، تریا بھی کرنا ہے، آنا میں رانا تھلے ٹہن نہیں دینے۔ سرکار نے وضو نہ پانی وہ ہتھاں تے کن کے، کوئی منہ تے پیا ملنا ہے، کوئی متھے تے پیا ملنا ہے، کوئی باواں تے پیا ملنا ہے، کوئی سینے تے پیا ملنا ہے، کوئی گردن تے پیا ملنا ہے۔ اور اے گل بھی مینوں حیران نہیں کیتا، مینوں جس گل نے مکے والے حیران کیتا ہے وہ اے ہے وَإِذَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ جلدہ۔ میں نے یہ الفاظ اس لیے پڑھے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے آپ کی، عزت رسول کسے کہتے ہیں، حرمت رسول کسے کہتے ہیں، اور یہ اس لیے پڑھے ہیں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے وضو والی گل تے عام ہے، جدو سونا تھک سٹنا ہے، ہائے ہائے، جدو سرکار اپنا لواب تھلے سٹنے تے میں انہاں کی دوڑ کے سرکار نے لواب اگے ہاتھ رکھنے تک ہے، اور جس کی لواب ملے وہ تے مل لینا ہے، تے جس کی نہ ملے پیچھے رہ جائے وہ اس نے گلے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھ کے تے ملنا شروع کر دے۔ نہ 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 نہ، فکرہ کہہ رہا ہوں، جتھے تک آواز جا رہی ہے میرے فکرے تے مینوں داد چاہی دیئے، جتنا بڑا فکرہ ہے اتنی بڑی داد چاہی دیئے۔ اگر تسی نہ بولے میں کنجوس سمجھاں گا، بخیل سمجھاں گا۔ عروہ بن مسعود نے مکے والوں کو قسم اٹھا کے کہا مکے والوں
اگر تم نے تلواریں نیام سے باہر نکال لی ہیں حضور سے لڑائی کرنے کے لیے، صحابہ کو زیر کرنے کے لیے، مدینہ فتح کرنے کے لیے، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا محسن ہوں، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اپنی تلواریں نیام میں کر لیں اور حضور سے جنگ کا ارادہ کبھی نہ کریں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا جو حضور کے غلام حضور کی تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے وہ خون مبارک کیسے گرنے دیتے؟ نعرے نہ آج اس طرح جواب نہ دو، اگے ٹھلے مٹھے رہنے ہوں، میں کدے نہیں کچھ آگیا، آج نعرے کا ایسے جواب دیں انڈیا کے وزیر اعظم مودی کو پتہ چلے کہ نام نبی پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ہر سو صلی علیہ کے نغمے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کہہ دو بے ادبوں سے باز رہے گستاخی سے، نام نبی پہ کٹنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے من سب نبیًا، گج کے من سب نبیًا، ہم نہیں برداشت کر سکتے، سب کچھ برداشت ہے، حضور کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ حضور کے مسئلے میں ہم بڑے سیریس ہیں، یہ سبق ہمیں حضور کے صحابہ نے دیا ہے۔ چلو چلتے چلتے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وقت بھی بالکل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا، اچانک دروازہ کھٹکا، میں باہر گیا تو تاجدار مدینہ تشریف فرما تھے۔ کیڑا خوش نصیب ہے یارا، کیڑا بختاں والا ہے وہ بندہ جس نے بوئے تے مدینے نے تاجدار کھلتے۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا عبداللہ فارغ ہیں یا مصروف ہیں؟ اللہ نے نبی تو سمجھتی فارغ ہی فارغ ہوں، حکم تے کرو۔ آپ نے فرمایا فلاں محلے میں جانا ہے، یہودی سے مجھے کام ہے، چلے گا؟ جی حضور چلوں گا۔ سواری میں باہر کڈی، حضور نو اگے بہا لیا، آپوں میں پیچھے بیٹھا۔ جس گلی میں جانا تھا وہ گلی تنگ تھی، میں نے تنگی سے ڈرتے ہوئے اپنی وہ جو سواری ہے، حضور اترے سواری سے، میں نے باہر کھونٹے سے میدان سے احاطہ ہوندہ نا باہر، اتھے سواری بند دیتی، اسی اندر چلے گئے۔ کم شمسی جڑا حضور نے کیتا، واپس آئے تو اس سواری نے پیشاب کر دیا تھا، سواری نے پیشاب کر دیا تھا، جانور تھا۔ اس کے پاس عبداللہ بن ابی کھڑا تھا جو منافقوں کا سردار تھا، جوں ہی انہیں مینوں تک کیا نا، حضور نال اس نے کوئی گل نہیں کی تھی، حالانکہ حضور بھی میرے ساتھ تھے۔ مجھے دیکھ کے کہتا ہے عبداللہ اس کی ہتھے بن کے ٹر گئے ہیں، تینوں پتہ نہیں سامنے میرا گھر ہے؟ اس نے پیشاب نہیں وجہ تو میرا دماغ خراب ہو گیا، ایڈا گندا پیشاب ہے اس نے، ایڈی بدبودار ہے۔ اصل میں اس کا ارادہ اور تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کا ارادہ اور تھا۔ اس نے کہا اتنا بدبودار ہے اس کا پخانہ، اس نے تو میرا دماغ خراب کر دیتا ہے، تو تم اتھے ہی بننا سی، تو کسی اور پاسے بن دے میں یار۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اس نے حضور کی بے ادبی نہیں کی، اس نے حضور کی سواری کی بھی بے ادبی نہیں کی، حضور کی سواری کے پخانے کی بے ادبی کی۔ نہیں یار، نہیں گل کوئی اور کر لینے ہیں، چلو نہیں بولنا تو پھر تھوڑی بات۔ حضور کی بے ادبی نہیں کی، سواری کی بھی نہیں کی، پخانے کی بے ادبی کی، حضور کی سواری کے پخانے کی۔ کہتا ہے اس کی پخانے کی بو کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے خدا کی قسم، حدیث لانا آپ کا کام ہے، وہاں انگلی رکھ کے حوالہ دینا، ایک ایک لفظ کا میری ذمہ داری ہے، میں کچی بات نہیں کرتا۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کو کوئی سبق دے کے جاؤں، کوئی بات سکھا کے جاؤں۔ عبداللہ بن رواحہ نے پہلے انہوں تھلے ٹایا، پھر لمیا پایا، تھلے ٹایا پھر لمیا پایا، پھر 4 ماڑیاں تے 2 گنیاں، 8 ماریاں تے 3 گنیاں، گنتی بھول گیا، 1 ماریا کو سننا، 2 ماریا، 3 ماریا، اگلا جملہ ایتھے ٹھنڈ نہ پاوے تے بالکل میرا گلا کرے اور ٹھنڈ پاوے تے پھر داد میں نچائی دیئے جملے دی۔ عبداللہ بن رواحہ نے جو جملہ بولا، فرمایا کیا بھونکتا ہے؟ حضور کے سواری کے پخانہ بدبودار ہے؟ اوے واللہ بول لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا، بے وقوفہ، اوے نادانا، ساری کائنات کے مشک و عنبر کٹھے ہو جائیں، حضور کی سواری کے بول کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عزت رسول ہے،
یہ عزت رسول کا معاملہ ہے، یہ باب خادم رضوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ احمد رضا کا معاملہ نہیں ہے، یہ عبداللہ مظہر وارثی کا معاملہ نہیں ہے، یہ چودھری ملازم صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی عزت کا معاملہ ہے، یہ حضور کی عزت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب کی عزت کا معاملہ ہے یار۔ ہاں اللہ اکبر میرے گرامی قدر احباب، ہمارے الحمدللہ ہمیں یہ جو سبق ہے نا حضور کی عزت کا، یہ صحابہ سے ملا ہے، اور ایسا ملا ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں آپ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایسے ایسے نوجوان آئے خدا کی قسم جنہوں نے سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا۔ میں ان کی کیسے آپ کو داستانیں سناؤں۔ میں چکوال کے قریب ایک جگہ ہے، چکوال سے رستہ ہے چوہا سیدن شاہ کی طرف جا رہا ہے، ابھی جو نیا روڈ بنا ہے، یہ دونوں روڈ جا کے مل جاتے ہیں، جو سواوت سے آتا ہے اور جو ادھر مندرہ سے جاتا ہے، یہ دونوں روڈ جا کے چکوال میں ملتے ہیں، اور چکوال سے آپ نکلیں تو چوہا سیدن شاہ روڈ پہ ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور باہر بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں 3-4 بار وہاں خطاب کرنے کے لیے گیا ہوں۔ وہاں ایک اللہ کے نبی کا دیوانہ آرام کر رہا ہے، اس کا نام ہے غازی مرید حسین شہید، غازی مرید حسین۔ بہت بڑا دربار ہے، آپ یقین جانیں، لوگ آتے ہیں وہاں جا کے منتیں مانگتے ہیں، اللہ پوری فرماتا ہے۔ حضور وہ کوئی ولی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی فاضل نہیں تھا، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، وہ بالکل ایک عام سا آدمی تھا، قسم خدا کی۔ لوگ منتیں مانگتے ہیں، میں نے وہاں جا کے سنا، میں نے دربار کے اندر جا کے خطاب کیا ہے، غازی مرید حسین کے دربار اور مزار کے احاطے میں مسجد میں جا کے خطاب کیا ہے، غازی مرید حسین، اللہ اکبر۔ انڈیا میں ایک سکھ ڈاکٹر نے سرکار دی کیتی بےدبی، نعوذ باللہ لیاذ باللہ، بڑیاں غلط گلاں اس نے حضور نوں واسطی بولیاں، تے اے وہ زمانہ ہے نیٹ نہیں، ٹیلی فون نہیں، پرانا زمانہ ہے، گلاں چلنیاں چکوال پہنچیاں، چکوال گیا اے کسے سودا لین واسطی، چکوال پہنچیاں، چکوالوں اس نے گراں پہنچیاں، یہ گراں سی اپنے، وہی جڑا گراں ہے پلا کریالا، اتھے موجود سی، ماؤ بھیجیا جا گڑ لیا، شاپرے دکاندار گڑ پا کے دیتا ہے، ٹرنا پہ آوے، اگے چوکے 2-4 بندے کھلتے گلاں پہ کرنے، انہاں مرید نو تکیا تے بلا کے آنے، مریدہ کو نویں گل پتہ لگی یا اس آکھیا کو نہیں پتہ لگی، کیا گل ہے؟ آنے نا ایک سکھ ڈاکٹر نے ہندوستان نے اندر سرکار نے بےدبی کی تھی ہے، اتھے ہی شاپر پرا سٹیا، دوڑنا ماؤ کو لایا، ماؤ کی جلدی آ کے آنا، اماں فٹافٹ کر 10 ماڑا نا کہہ بے، ہائے ہائے ماں کہندی ہے بچیا تیرے نا دا تینوں نہیں پتا، کہندا اماں تو دس میں تیرے منہ سننا چاہنا میرا نا تو کے رکھیا ہے، ماں کہندی ہے تیرا نا ہے مرید حسین، آدھا میں جس حسین دا مرید ہاں او دے نانے دی بےدبی ہو گئی یا مینوں اجازت دے میں گستاخ دا سر قلم کر کے آواں، مرید حسین دی سی، آدھی پتر میرا ہو کے اجازتاں پیا لینا ہے، او جا تلوار لے کے جاؤ دی گردن کٹ کے آؤ تے مینوں آ کے مبارک دے، رو کے کہندا ہے ماں تم ماں نا تیری اجازت بڑی ضروری ہے، مینوں اجازت دے، ماں موڑیا تے ہاتھ پھیریا کہنی ہے جا خالی نائی گستاخ دا سر لے کے آویں، ماں دی اجازت لے کے مرد قلندر کمرے وال چل پہ آؤ، اندر دی بیوی بیٹھی سی، ماں آواز لا کے کہندی یہ کتھے جو لے آئیں، اندر تیری بیوی بیٹھی ہے، چند دن ہوئے ان شادی نو، حالے مہندی دا رنگ بھی نہیں بدلے آؤ، اے نہ ہوئے تیرے پیرا دی زنجیر بن جائے، تینوں جان نہ دے وے، جا میری اجازت کافی ہے، جا گستاخ دا سر قلم کر کے آؤ، ماں نو کہندا ہے ماں گھبرانی کیوں ہے، اگر میں حسین دا مرید ہاں جیدے نال میری شادی ہوئی ہے فاطمہ دی کنیز ہے، پہلی گل مینوں منع نہیں کر دی، اگر انہیں مینوں ڈک بھی لے آنا ہو، اما تیرے دودھ دی قسم ہے میں بیوی چھوڑ سکنا ماں نبی پاک نو نہیں چھوڑ۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، گرامی قدر احباب اندر گیا، بیوی نو ہاتھ بن کے کہندا ہے کرما لیے میں بڑے بڑے مشن تے پیا جا، نہیں واسطہ خدا نہیں میرا راہ نہ ڈکی، تے بیوی دے سامنے ہاتھ بن کے منتاں پیا کردا ہے، تے سکھ ڈاکٹر دا پیا سناندا ہے ماجرا کہ میں جا کے انہوں قتل کرن جو لے آئی، بیوی نے
اپنے خامد دے جھک کے تے پیر نپ لے تے خامد کہندا میں جی آکھیا مینوں ڈکی نہیں چھوڑ دے میرے پیر کیوں نپے نہیں میں جانا ہی جانا ہی میں جانا ہی جانا ہی ماں مینوں اجازت دتی آؤ تے بیوی کہندی ہے میں تیرے پیر تینوں ڈکن وستی نہیں نپے تے مرید کہندا کیوں نپے نہیں تے بیوی کہندی ہے میں تاں تیرے پیر نپن کہ کلیاں نہ جائیں مینوں وی نال لے کے جائیں تو ایک وار کری ایک وار میں کراں گی تو حسین نو راضی کری میں فاطمہ نو راضی کراں گی یہ انداز ہے حضور کے غلاموں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ اللہ اکبر پیر نپ کے آنی ہے کلیاں نہ جائیں نال کھڑی ایک وار تو کری ایک وار میں کراں گی تو حسین نو راضی کری میں فاطمہ نو راضی کراں گی مرید حسین کہندا ہے میں کلیاں جانی تو تے میری ماں مصلی لے کے بون گیاں تے میرے واسطے دعا کرو گیاں میں جانا تے او سکھ ڈاکٹر جانے اے او زمانہ ہے گڈیاں نہیں اے او زمانہ ہے ریل نہیں اے او زمانہ ہے لوگ گدیاں تے گھوڑیاں تے سفر کر لین اٹھاں تے سفر کر لین پیدل سفر کر لین کتھے چکوال کتھے دہلی ہندوستان دا دارالحکومت اتھے چلدا چلدا 2 مہینے بعد پہنچے آؤ تے دہلی دے چوک دے اندر لوکاں کو لجا کے پوچھیا سکھ ڈاکٹر دا گھر کیڑا ہے ایک بندے آکھیا تو کے کرنا آتا ہے مینوں بڑا ضروری اودے نال کم میں انہیں آکھیا ایویں مڑیں گا پھر سجے پھر موڑ آئے گا پھر کھبے ہوے گا سامنے ٹکر تے اس ڈاکٹر لگا رہے خنجر بغل تلے چھپایا ہویا تے نتھنے غصے نال پھوکدا پھوکدا گلیاں چ پیا جائے تے دروازے چوں اندر داخل ہویا اودی بیوی ویڑے وچ بہ کے پوچا پئی لاوے تے ڈاکٹر کمرے در کمرہ آخری کمرے دے اندر کرسی تے بہ کے اکھاں بند کر کے پیا جھولے جا کے ٹھڈا مار کے کہندا اٹھ کے بہ جا اے نہ پیا کمی ستے نو مار کے چلا گیا ہے جس نبی دی بےدبی کیتی آ انہیں اپنا نوکر چکوال چو بھیج چھوڑے اے تک لے میرے خنجر تے تیرا نام لکھے ہے پڑھ کے اے تک لے ہوئے ہوئے اللہ اکبر ادھی بیوی دا بیان اخبار دن نرایا دوئے دن آدھی میں بڑی حیران سا میرے خامد نے دیوار نال لٹکی وئی تلوار نو اٹھایا لیکن حیران سا تلوار بھی میرے خامن دے ہاتھ جنر ہے تے لاش بھی میرے خامن دی پئی تڑپ دیئے سینے تے چڑھ کے بہ گیا پہلا خنجر مارے آؤ سینہ چاک کر کے تے کلیجہ بار کڑے آؤ تے پھر زبان کٹی ہاتھ تے رکھ کے تے اپنی انگلی دے اشارے نال کہندا ہے اس سے نال بےدبی کیتی ہے ہائے 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 اس سے نال گالاں کڑیاں نہیں میرے نبی نو میں کٹ دیتی ہے زبان تے نبض پیا ویکھے ٹھنڈا ہویا ڈاکٹر یا نہیں ہویا تے ادھی بیوی چھت تے چڑھ گئی دوپٹہ انہیں لے لیا تے پورے گرانوں نے کٹھا کیتا پورے محلے نو کٹھا کیتا او لوکو مسلا ڈاکٹر نو مار کے نسدا پیا جانا جے میرے بھائیو کڑیاں آیاں مرد آئے محلہ آیا اے جے میں کوئی عورت کھڑی ہو کے چھت تے آواز لائے تے لوگ جمع ہو جاندے لوگ جمع ہوئے پولیس نو اطلاع ہوئی تھانے دار پولیس لے کے بھی آیا مرید حسین نے ویکھیا کہ پولیس آ گئی ہے انہیں رسالت دا نعرہ مارے آؤ تے چھال ماری دیوار تو تے نس پہ آؤ اگے اگے غازی مرید پچھے پچھے تھانے دار چل دیاں اگے پانی دا تلاب آیا عاشق رسول نے پانی دے تلاب وچ رسالت دا نعرہ مار کے چھال ماری تے تھانے دار کنارے کھلو کے کہندا ہے مارنے بندے تے چھپنا پانی بندہ مارے ہی پانی کیوں چھپنا ہے بارہ وہ زاکہ بکواس بند کر میں چھپنا لاؤ مار تے میں چکوال کیوں نہ مار ہائے 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 وہ آہدہ کیوں پھر چھال ماری یا پانی چو باہر آنا گرفتاری دے بندہ مارے آئی مرید کہندہ میں چھپن وستی پانی چھال نہیں ماری تھانے دار کہندہ پھر دس نہ کیوں چھال ماری آؤ آدھا میں ایک کافر نو مارے ہے ایک مردود نو مارے ہے ایک سور نو مارے ہے میں ایک لانتی نو مارے ہے ایک بے ادب تے گستاخ نو مارے ہے او دے خون تے چند پلیت قطرے میرے کپڑیاں تے جسم تے لگ گئے تے تھوڑی دیر بعد میں نبی دی بارگاہ پیش ہونا ہے میں چانداں پلیت نہ جاواں نہا کے جاواں دھو کے جاواں خبردار ہن نہ آکھیے گل
اس آکھیا باہر آیا لات کڑی پا بیڑیاں انہاں جیبے شبے پھرولے بھئی آیا کتھوں ہے؟ پتہ لگا بھی یہ جیلم نہ رہنا ہے. چکوال جو تھا نا یہ پہلے تحصیل تھی جیلم کی بعد میں ضلع بنا ہے. حوالات میں اتھے تھانے دار ڈک چھوڑیا پولیس اور پھر اتھوں اس نو جیلم جیل دے وچ انہاں منتقل کر دیتا. جیلم جیل دے اندر آیا لوکاں نو پتہ چلیا تے وکیل پھل لے کے آ گئے. ہائے ہائے نبی دے غلام آ گئے جیل دا دروازہ بھریا ہویا ہے تے سارے بندے پہ کہنے نے اوے دیوانے ہاں کلیجہ ٹھارے آئی او ایک ہی گل کہندا ہے کہ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نمازیں عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نمازیں عشق تلواروں کے سائے میں ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک پہ تن من دھن کو بھی فدا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے. مسلمانوں کا شیوا نمازیں عشق تلواروں کے سائے میں. انہاں آکھیا کلیجہ ٹھارے مار آیا ہے؟ اس آکھیا مار آیا. وکیلہ نے آکھیا بس جڑا کم کرنا سی کر چھوڑے آئی. ہن ایک مہربانی کری جدو پولیس عدالت لے جائے تو جج نو آکھنا ہے میں غصے چ مارے ہیں جوش ہے چ مارے ہے جوش ہے چ ہوش وچ میں نہ ساں تینوں چھڑا لے ساں. قسم خدا نہیں انگوٹھا چھاپنا ہے انگوٹھا. وکیلاں کی آنا بڑے پڑھے لکھے لگنے ہوں لیکن میں ایک انہوں نے آہنا. آئے ہائے 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 انہاں آکھیا تم کیوں نہیں آہنا ہے میں ساری زندگی جوش وچ گزاری ہے جدوں میں زبان پہ کپڑا سا او تے ٹائم سی ہوشی نہ کمال کرنے ہو میرے کول بیان بدلوانا چاہنے ہو. وکیلاں آکھیا بھی یہ جڑا بڑا کوئی زدی جہ ہے تو کوئی نہیں بیان بدلو. او ماؤ کی کنا ہے ماؤ کی آنے پتر بیٹھے ہے اندر تے اے تک کتابیں چ لکھے ہے اگر اس نے اے بیان نہ بدلیا اے پھانسی چڑھ جاسی یا تے عاشقاں کی بچنا چاہیے زندہ رہنا چاہیے. لہذا اسی منت کرنے ہاں تو مہربانی کر ماؤ کی آنا ماں دودھ معاف کریں. ہائے 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 کونیاں بیان بدلنا. بیوی آئی بیوی ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے مہندی دا رنگ بھی نہیں بدلیا. میری تیری شادی نو 4 دن ہوئے نے محبت میری تیری بقایا ہے. اے بیان بدل لے جنوں مارنا سیاں مار آیا ہے تے ہن بدل لے بیان کچھ نہیں آندا. بیوی نو کہندا ہے معاف کری میں بیان کوئی نہیں بدلنا. وکیلاں نو انکار ماں نو انکار بیوی نو انکار بہنا بھائیاں نو انکار. وکیلاں نے سر جوڑ لے اگر انہیں بیان نہ بدلیا تے کہ بنے گا تے پھانسی چڑھ جائے گا. ایک وکیل بڑا سیانا آدھا اساں تے وسلائیں بیان انہیں نہیں بدلنے آؤ میں تو انہوں طریقہ دسنا جدے نال بیان بدلیں گا. انہاں کہ جلدی دس ادھی تاریخ نیڑے آ گئی ہے. آدھا ہے جنہ پیران دا اے مرید نا انہاں پیران دا بڑا دیوانہ ہے. اگر پیران ایک واری بھی اشارہ کیتا ہے فوراں تو پہلے بیان بدل لے. انہاں کہ پیر کتھے رہنے. انہاں کہ چاچنا شریف نہ مرید ہے چاچنا لے پیران آئے. انہاں کہ چلو چل پہ وکیل. پیر صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں. 82 سال آپ کی عمر تھی. کتنے سال؟ بڑے ضعیف العمر تھے مراقبے میں رہتے تھے اور ان پہ وجد طاری ہوتا تھا. آپ کو وکیلوں نے عرض کیا حضور نامی مریدس تے تسا نامی مرید ہے. اے کم کیتاس دلی ڈاکٹر کی مار کے جیلم ڈکے آنے جیل ہے. بیان نہیں پیا بدلنا اساں وصل آئے تو ہون بڑی مشکل نال تساں تک پہنچے ہیں. بڑی امید لے کے آیا
کہ تساں نی گل مننا ہے، بڑا دیوانہ ہے تساں نا، بیان بدل لے سی۔ آپ نے تھوڑی دیر تک نا اپنی گردن کو جھکایا، اکھاں بند نے، پھر وکیلانو اکھاں کھولیاں تے ویکھیں آؤ تے مسکرا کے فرمایا اے دسو میرے آن نال کم ہو جائے گا؟ انہاں کہا جی جی بابا جی ہو جائے گا، آؤ نا۔ آپ نے فرمایا تکو میں ٹر نہیں سکنا۔ انہاں کہا پالکی تے بٹھا لینے آؤ۔ انہاں لکڑی دی پالکی دے اندر پیرانو بٹھایا، کچھ مرید سجے نے کچھ کھبے نے۔ ریلوے اسٹیشن دے اندر ریلوے اسٹیشن تے آئی آپ دی پالکی تے جیلم ریلوے اسٹیشن تے آ کے گڈی رکی، پیران دی پالکی نو انہاں نے باہر کڈیا تے میرے بھائیو کسے بندے نے آ کے مرید حسین نو دسیا کہ تیرے پیر صاحب پہ آنے نے۔ مرید دی چیخ نکلی کہندا زہ نصیب میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لاؤ صدقے ونیاں نہ اونچیاں توئی جنہ نیویاں نال نبا۔ بڑی مہربانی پیر صاحب پہ آنے نے، میں تے بلایا کوئی نہیں، آہستہ آہستہ کلمے دیاں آوازاں او جیل دے دروازے تے آئیاں تے آپ دی پالکی اندر داخل ہوئی۔ بڑی مزے دی گل ہے، اگر نہ سنیا تے توانوں دکھ رویں گا۔ پیر صاحب دی پالکی اندر آئی، گرامی قدر آباب وکیل نال نے، بیوی نالے، ماں نالے، رشتہ دار نال نے، اور جیلم دا ادھا شہر جیل دے اندر ہے۔ ہر بندہ ویکھدا پہ آج پیر صاحب اپنے مرید کو بیان بدلواون گے۔ پیر صاحب پالکی دے اندر بیٹھے نے اور مرید حسین بیرک دے سریے پکڑ کے تے انتظار پیا کر لے۔ اچانک پیر صاحب دی پالکی مرید حسین دی بیرک دے سامنے آئی، مرید دیاں نظراں پیر تے پیاں، پیر صاحب دیاں نظراں مرید تے پیاں۔ آپ نے اپنی انگلی کھڑی کر کے اشارہ کر کے فرمایا اوے مریدہ کردار دی چادر تے داغ نہ لگن دیں، بیان نہ بدلی۔ وکیلہ آکھیا اللہ لے تساں کیا کیتا ہے؟ بلدی تے تیل پایا نے، توانوں کیڑے کم مستی آندا سی؟ ایڈا دوروں پالکیاں بڑھنیاں رہیاں، پھر ریلاں سفر کرنے رہے ہو تے اے تے اگے ہی بڑا ضدی سی، تساں آنکھ چھوڑیا تے پھر اے تے ہن نہیں بدلنا۔ رو پے 82 سال دے حضرت صاحب رو کے کہندے نے میں جان بجھ کے نہیں آکھیا، میں مجبور ہو گیا۔ انہاں کیا سانو بھی دسو نا مجبوری کے؟ پیر صاحب کہندے نے میری نظر جوں ہی مرید تے پئی، میں بیرک دے سجے پاسے مصطفیٰ نو ویکھنیا نظر آیا، کھبے پاسے مرتضیٰ نو ویکھیا اور مینوں انگلی نال انہاں اشارہ کر کے آکھیا آئے تے بیان بدلوانو لیکن ہن نہ بدلوائو۔ جو حضور کی ناموس پہ قربانی دیتا ہے حضور اس کے پشتبان بن جاتا ہے۔ آپ غازی ممتاز قادری کی تاریخ دیکھیں، آپ غازی علم دین کی تاریخ دیکھ لیں، ہر رات میاں والی جیل میں غازی علم دین کو حضور کا دیدار ہوا کرتا تھا، ہر رات۔ اور علامہ اقبال جب غازی علم دین سے ملنے کے لیے گئے تو علم دین نے علامہ اقبال کو یہ کہا میں بیٹھا ہوتا ہوں اچانک یہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے، مدینے کے تاجدار مجھے اپنا دیدار کروانے آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں علم دین گھبرائی نہیں، میں تھوڑے نال ہاں، علم دین گھبرائی نہیں میں تیرے نال ہاں۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم کے چند بدکماشوں نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی مر گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، علم دین کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، ممتاز قادری کا نام و نشان مٹا دیا ہے، مرید حسین جیسے لوگ اب نہیں پیدا ہوتے۔ میں انہیں وہی جواب دیتا ہوں جو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے دیا تھا۔ علم دین کی شہادت کے بعد چند ہندوؤں نے اور چند انگریزوں نے خوشیاں منائیں اور میلے سجائے، انہوں نے کہا مار چھوڑیا اساں، پھانسی تے لا چھوڑیا، کھڈے لین لگ گیا، ہن آئندہ تو بعد کوئی بندہ سانو چیلنج نہیں کرے گا۔ علامہ اقبال نے سنا تو جلال آ گیا، ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا اوے کتوں کیا کہہ رہے ہو، علم دین چلا گیا ہے؟ کوئی گل نہیں، چلا گیا ہے، چھرا تے تھے ہی چھوڑ گیا ہے۔ آج بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو کتے میرے نبی پاک کے خلاف بھونک رہے ہیں اور بے ادبی میں مصروف ہیں اور دن رات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کے نام پہ مرنے والے چلے گئے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ممتاز قادری چلا گیا ہے تو اپنی کلاشن کوپ چھوڑ گیا ہے، مرید چلا گیا ہے تو خنجر چھوڑ گیا ہے، علم دین چلا گیا ہے تو اپنا چھرا یہیں پہ چھوڑ گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سب کچھ برداشت ہے، حضور کی عزت اور ناموس پہ آنچ برداشت نہیں ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے بعد بہت سارے علاقوں میں پورے دنیا میں آج جمعہ کے بعد
انڈیا کے ان کتوں کے خلاف، میں تو کہتا ہوں کتے کی بھی توہین ہے، ان کو کتا بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کتا کتا ہے، نبی کا بے ادب تو نہیں ہے نا یار، میں کتا کہنا بھی ہوں کتے کی توہین سمجھتا ہوں۔ ایسے سوروں کو اور ایسے ظالموں کو جنہوں نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، ان کے خلاف ہم بیک زباں ہیں، اور یہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے ایک بار حکومت وقت سے یہ قرارداد پیش کرتا ہے کہ آپ انہیں پیغام دیں کہ شاہی قلعہ دور کی بات ہے، شاہی قلعہ ہم سے دور نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے فضل سے حضور کے چاہنے اور ماننے والے اسی طرح جھنڈا لہرائیں گے جیسے وہاں پہ مغلوں نے جھنڈا لہرایا تھا، اور ہم اپنا تن من دھن قربان کریں گے اور حضور کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ بات صرف مذمت کی نہیں ہے، یہ ان کے مرمت کی ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز لڑیں گے، اور جہاں تک ہو سکا ہم حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی قربانیاں دینے کی، اور میں آخر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو سلامتیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔